نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب نمبر 67، باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء۔ باب ہے کہ نجاستوں میں سے جو نجاست گھی میں یا پانی میں واقع ہو جائے، کوئی نجاست، کوئی پالید چیز پانی میں یا گھی کے اندر واقع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پانی یا گھی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس بارے میں امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ میں نجاستوں کی تفصیل بیان کی تھی، تو نجاستوں کی تفصیل کے بعد اب یہ بتلانا ہے کہ نجاست کسی چیز میں گر جائے تو وہ گرتے ہی چیز فوراً پلید ہوگی یا پلید نہ ہوگی، یا اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ان شروط کے پائے جانے سے وہ نجس اور پلید ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک نجاست گرنے کے بعد اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوں تو تب نجس ہوگی۔ اصل میں بتفصیل یہ ہے کہ اگر وہ چیز قلیل مقدار میں ہے، مثلا پانی قلیل مقدار میں ہے تو نجاست گرتے ہی وہ پلید ہو جاتا ہے، لیکن اگر کثیر مقدار میں ہے تو نجاست کے گرنے کے فوراً بعد وہ پانی وغیرہ پلید نہیں ہوگا جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہو جائیں۔ اوصاف ثلاثہ سے مراد رنگ، بو اور ذائقہ ہے۔ یہ تینوں تبدیل ہو جائیں، یہ تینوں میں سے بعض تبدیل ہو جائیں، تو کوئی ایک چیز بھی تبدیل ہو جائے اور تبدیل ہو نجاست کی وجہ سے تو تب وہ چیز پلید ہوگی۔ اگر پاک چیز کے ملنے سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو تو پھر پلید نہ ہوگی۔ جس طرح پانی کے اندر صابن ہے، صرف ہے، مل جائے تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، ذائقہ بھی، بو بھی اس کی بدل جاتی ہے۔ اس طرح کوئی اور چیز اس طرح کی مل جائے تو وہ پانی پلید نہیں ہوگا۔ ہاں، نجاست بول و براز کوئی اور اس طرح کی اس میں گرے تو پانی قلیل مقدار میں تو فوراً نجس ہوگا، کثیر مقدار میں ہے تو پلید نہ ہوگا جب تک کہ تینوں وصفوں میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو۔ کثیر مقدار کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے مختلف فقہاء نے اپنی آراء بیان کی ہیں۔ حدیث کے اندر جو لفظ آتا ہے وہ ہے کلاتین کا لفظ ہے، کہ جب پانی دو کلے ہو تو پھر وہ پلید نہیں ہوتا۔ کلہ یہ عربی زبان کے اندر حجر علاقے کے اندر بڑا مٹکا ہوتا تھا، اس کو کلہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو پانی کی مقدار ہے وہ حجازی مشقیں، 5 حجازی مشکیزیں اس کے اندر آتا تھا۔ تو اگر دوسرے پیمانے کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے تو وہ 100 رطل بنتا ہے۔ جس طرح کہ جامع ترمذی کے شرح تحفۃ الاحوذی کے اندر مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کی تصریح اور وضاحت کی ہے، اور 100 رطل کے اگر موجودہ اشاری پیمانے کے مطابق پیمائش کی جائے تو یہ 197 کلو گرام بنتا ہے۔ 197 کلو گرام یعنی ہمارے ہاں جو 5 من جس کو کہہ سکتے ہیں، تو 5 من پانی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو نجاست گرنے سے وہ پلید نہیں ہوگا جب تک کہ تینوں وصفوں میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو۔ اگر اس سے پانی کم مقدار میں ہے، 1 من ہے، 2 من ہے، 3 من ہے، پھر نجاست کے گرتے ہی پلید ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ اس بات کے قائل ہیں کہ نجاست کے گرنے کے بعد اوصاف ثلاثہ میں کوئی تبدیلی آئے گی تو تب نجس ہوگا، اور یہی نظریہ امام زہری اور امام حماد کا بھی تھا، اس لیے ان کے 2 اثر پیش کیے ہیں۔ وقال زہری لا باس بالماء ما لم یغیرہ طعما او ریحا او لونا۔ امام زہری فرماتی ہیں کوئی حرج نہیں پانی میں
جب تک نہ تبدیل ہو اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کی رنگت۔ ذائقہ، بو اور رنگت، ان میں سے جب تک کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک پانی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پلید نہ ہوگا۔ وقال حماد، امام حماد فرماتے ہیں کہ لا باس بریش المیتۃ، مردہ جانور کا پر اس میں گر جائے پانی میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حماد سے مراد حماد بن ابی سلیمان فقیہ کوفی ہیں، تو ان کے نزدیک مردہ جانور کا پر، پرندوں کا لفظ عام ہیں، وہ پرندہ معقول اللحم ہے یا غیر معقول اللحم، اگر وہ پانی کے اندر گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ یہ حمام بن ابی سلیمان کا یہ قول متصل سند کے ساتھ مصنفہ عبدالرزاق حدیث نمبر 206 کے تحت ہے۔ اور اسی طرح امام زہری فرماتے ہیں فی عظام الموتى نحل الفیل وغیرہ، مردہ جانوروں کی ہڈیوں کے بارے میں امام زہری رحمہ اللہ مردہ جانوروں کے ہڈیوں کے بارے میں، جیسا کہ ہاتھی ہے یا اس کے علاوہ اور ایسے جانور ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ادرکت ناسا من سلف العلماء، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے سلفی علماء میں سے، پہلے ہمارے بزرگ علماء جو سلف تھے ان کو میں نے پایا، ان میں سے کچھ لوگوں کو پایا، یمتشطون بہا، وہ ہاتھی کی ہڈی سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے، یدخلون فیہا، اور اس کے اندر تیل بھی استعمال کر لیتے تھے۔ ہاتھی کی ہڈی جو اندر سے کھوکھلی ہوتی اور اس کا پیالی وغیرہ بنائی ہے، کوئی برتن بنایا ہے، تو ہاتھی کی ہڈیوں سے کئی ایک چیزیں بنائی جاتی ہیں، کوئی برتن بھی، کوئی اور اس طرح کی استعمال والی چیزیں بھی، اور خوبصورتی کے لیے کوئی یہ ڈیکوریشن پیس جو ہے وہ بھی بنا لیے جاتے ہیں۔ تو امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے سلف کو میں سے کچھ لوگوں کو پایا کہ وہ ہاتھی کی ہڈی کی بنائی ہوئی کنگھی کو استعمال بھی کر لیتے تھے، اور ہڈی کی کوئی برتن وغیرہ بنایا جس میں تیل ڈالا ہو تو تیل بھی استعمال کرتے تھے۔ لا یرون فی باسا، وہ ان چیزوں کے اندر کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔ وقال ابن سیرین و ابراہیم، محمد بن سیرین اور ابراہیم نخعی، ان کا قول بیان کیا کہ ولا باس بتجارت العاج، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ العاج بانت کا کہ ہاتھی کا وہ لمبا دانت جو کچلی نما باہر نظر آتا ہے اسی کو العاج کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاتھی کی کوئی بھی ہڈی ہو، وہ دانت ہیں یا دانتوں کے علاوہ، تو اس ہڈیوں کو العاج کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کی وہ لمبے دانت کو یا اس کی ہڈیوں کو اس کو بیچنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو صافدار ان کے نزدیک یہ نجس نہیں ہے، کیونکہ نجس چیز کی بیع درست نہیں ہوتی، تو جب اس کی بیع جائز ہے تو گویا کہ وہ ان کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تھا، جب نجس نہیں ہے تو اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ان حضرات جن کے اقوال امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کیے، ان کے نزدیک اصول یہ ہے کہ جو چیز تغیر کو قبول کرتی ہے، وہ چیز جس کا تغیر تبدل آتا ہے اور تغیر کو قبول کرتی ہے، تو وہ تغیر ہونے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے، جیسے کہ پانی ہے، دودھ ہے، اس طرح کی باقی چیزیں جو اس کے اندر تغیر آ جاتا ہے، تو جب اس کے اندر کوئی نجاست گرے گی اور تغیر آئے گا وہ پلید ہو جائے گی۔ تو بال ہے، ہڈی ہے وغیرہ، یہ تغیر اس میں نہیں آتا۔ بال جو ہے وہ بھی اسی طرح، پر ہے پرندے کا وہ بھی اس طرح، جانور کی ہڈی ہے وہ تغیر کو قبول نہیں کرتی، تو اس لیے وہ ناپاک نہیں ہیں، تو وہ خود بھی ناپاک نہیں، اگر پانی وغیرہ میں گر جائے تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ روایات جو لائی ہیں ان میں سے ایک روایت حدیث نمبر 235، قال حدثنا اسماعیل سے مراد امام بخاری کے شیخ اسماعیل بن ابی اویس ہیں۔ قال حدثنی مالک عن ابن شہاب، مالک سے مراد امام مالک، اور ابن شہاب سے مراد امام زہری مراد ہیں۔ عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس عن میمونہ،
حضرت میمونہ بنت حارث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ سقطت فی سمن، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا چوہیا کے بارے میں۔ چوہیا جو ہے جو گر پڑے گھی میں، چوہیا جو ہے عام طور پر گھی کو کھانے کے لیے برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو بس اوقات اندر ہی گر گئی اور مر گئی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقال القوها وما حولها، تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہیا کو بھی اور اس کے ارد گرد جو گھی تھا اس کو بھی نکال پھینکو، فطرہ ہوا اس کو نکال کر پھینک دو، وکلوا سمنکم، اور باقی اپنا گھی جو اس کو استعمال کر لو۔ چوہیا کو اور اس کے ارد گرد حصہ جو متاثر ہوا ہے اس کو نکال کر پھینک دو، وکلوا سمنکم، اور اپنا باقی جو گھی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو۔ اسی روایت کی سنن نسائی کے حدیث نمبر 4259 میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ فی سمن جامد، جامد گھی کے بارے میں، جمے ہوئے گھی کے بارے میں یہ بات ہے، پگھلے ہوئے کے بارے میں نہیں ہے۔ اور امام بخاری بھی کتاب الذبائح میں حدیث نمبر 5538 میں یہ الفاظ بھی لائے ہیں کہ فماتت، کہ چوہیا گھی میں گرے اور مر جائے۔ اب تینوں روایتوں کو ملا کر مفہوم یہ بنے گا کہ گھی پگھلا ہوا ہو اور چوہیا اس کے اندر گر کر مر جائے تو تب تو وہ تمام کا تمام گھی جو ہے وہ پلید ہو جائے گا، قابل استعمال نہیں ہے۔ اگر جامد ہے، جمع ہوا ہے، تو جہاں جہاں اس کے اثرات گئے ہیں، اس کے پاؤں وغیرہ لگنے سے یا ویسے انسان سمجھتا ہے کہ اتنا اتنا حصہ متاثر ہوا ہے، اس کو کھرچ کر وہ نکال دے، باقی جو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ حدیث جو ہے جو جامد گھی کے بارے میں ہے، اور ابو داؤد کے حدیث نمبر 3842 اس کے اندر جامد اور مائع گھی کی وضاحت الگ الگ بھی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3842 میں جامد گھی کا کیا حکم ہے، جمے ہوئے کا، اور جو پگھلا ہوا ہے مائع حالت میں اس کا حکم الگ الگ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں قسم کے گھی کے حکم میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے مطلق روایت بیان کی ہے جس کے اندر پگھلا ہوا ہونا یا جامد کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن کتاب الذبائح والصید میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ باب اذا وقعت الفأرۃ فی السمن الجامد او الذائب، کہ چوہیا جو ہے وہ جمے ہوئے گھی میں گر جائے یا پگھلے ہوئے گھی کے اندر گر جائے، تو یہ دونوں کے الفاظ امام بخاری نے قائم کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب دونوں گھی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں میں فرق ہے۔ جو جمع ہوا گھی ہے، جس طرح کہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے، تو اس میں تو وہ چوہیا وغیرہ یا کوئی بھی اور چیز اس طرح مر جائے تو اس کا متاثرہ حصہ نکال دیا جائے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اوپر سے کھرچ دے نکل جائے گا۔ لیکن جو مائع حالت ہے تو مائع کے اندر جو چوہیا وغیرہ لازمی اس کے اندر ڈوبی ہوگی، اس کے اندر متاثرہ حصہ کیسے نکالیں گے؟ مثلا چوہیا کو نکال دیا، اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اس کا ارد گرد ہے، چوہیا کو بھی نکال دو، اس کے ارد گرد نکال دو۔ اب مائع حالت کا ارد گرد کیسے نکالیں گے؟ جب نکالیں گے تو اس کی جگہ دوسرا گھی اس کی جگہ آ جائے گا، کیونکہ پگھلا ہوا گھی ہے، تو پگھلا ہوا گھی کا ارد گرد جب پورا کا پورا متاثر ہوگا، اگر جس کونے میں گری معلوم ہوئی اس کو نکالیں گے تو اس کی جگہ دوسرا بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر گھی کی بہت زیادہ مقدار ہے، گھی یا تیل ہے، جس طرح کے بڑے بڑے ٹینکروں کے اندر، جہازوں میں آتا ہے، ٹینکروں میں آتا ہے، جس کے اندر کئی 100 من 200 من اتنا ہوتا ہے، تو وہاں کے چوہے وغیرہ بھی ان کے اندر عام پائے بھی جاتے ہیں۔ اگر وہ گر جائے تو صاف ہے کہ اب اتنا 50 من ہے، 100 من ہے، 200 من ہے، تیل ہے، کوئی اور آئل وغیرہ ہے، تو اتنا تو وہ ضائع نہیں ہو سکتا، تو اس کے
کثیر مقدار میں ہونے کی وجہ سے وہ اس حکم میں نہیں ہے، تو یہ اسی وقت ہے اگر قلیل مقدار میں ہے تو اس کے اندر وہ چوہیا وغیرہ گر کر مر جائے۔ اگر زندہ تھی، اس کے اندر تھی، مثلا جامد گھی تھا، اس کے اندر گری ہے تو چھلانگ لگا کر نکل گئی ہے تو ٹھیک ہے، نکل گئی تو چلی گئی ہے۔ اگر مر جائے، جس طرح کہ یہ کتاب الذبائح کے اندر یہ الفاظ تھے کہ فماتت، وہ اس کے اندر گر کر مر بھی جائے تو تب اس جانور کو اور اس کا متاثرہ حصے کو نکالنے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 236، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک۔ مان سے مراد مان بن عیسیٰ القزاز ہیں، مشہور راوی ہیں۔ ان ابن شہاب کا تذکرہ کر دیا کہ امام زہری مراد ہے۔ ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان ابن عباس ان میمونہ تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چوہا کے بارے میں، ساقطت فی سمن، جو گھی میں گر جائے۔ قال خذوها وما حولها، آپ نے فرمایا کہ نکال لو اس کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، فطرحوا، اور اس کو پھینک دو، چوہیا کو اور جو اس کے ارد گرد حصہ تھا اس کو نکال کر پھینک دو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت نکالنا ممکن ہوگا جب وہ جامد حالت میں ہے۔ قال مان راوی جو ہے وہ فرماتے ہیں حدثنا مالک مالا احصیہ، ہمیں بیان کیا امام مالک نے اتنی مرتبہ جن کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا، بہت مرتبہ بیان کیا ہے۔ کیسے؟ یقول عن ابن عباس ان میمونہ، کو ابن عباس ان میمونہ رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں۔ اصل کے اندر یہ بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما براہ راست بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیے بغیر بھی، اور بہت سارے موقعوں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اب اس لیے اہل علم کے اندر، محدثین کے اندر اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ یہ حدیث مسانید ابن عباس میں سے ہے یا مسانید میمونہ سے ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ صراحت کر دی ہے کہ ابن عباس نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لی ہے، جب ان سے روایت لی ہے تو یہ مسانید میمونہ سے ہوئی۔ اگر کسی جگہ وہ ان کا تذکرہ نہیں کرتے اختصار کی وجہ سے، تو تب بھی یہ مسانید ابن عباس میں سے نہیں آئے گی، کیونکہ بہت ساری مواقع پر وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے لی ہے۔ اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ یہ آخر میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قال حدثنا مان حدثنا مالک مالا احصی ہے، کہ مان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اتنی بار بیان کی کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور وہ فرماتے تھے ان ابن عباس ان میمونہ بیان کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں حدیث نمبر 237، قال حدثنا احمد بن محمد، احمد بن محمد بن موسیٰ مروزی مراد ہیں، جو مردویہ کے ساتھ زیادہ معروف ہیں۔ قال اخبرنا عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک ہیں۔ قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ، ہر زخم کہ جو زخمی ہوتا ہے وہ کوئی مسلمان اللہ کے راستہ میں، کلم زخم کو کہتے ہیں۔ تو کلمہ جیسے کہ کلمہ اور کلام، کلمہ کہتے ہیں کسی اسم فعل حرف میں سے، تینوں میں سے ہر ایک کو کلم کہتے ہیں۔ تو کلم کا اصل معنی زخمی ہوتا ہے، جو کہ زخم جیسے جسم کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح ہم زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں اس کا بھی اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا میں زبان سے ایک شاگرد کو کہتا ہوں قم، کھڑا ہو جا، میں نے صرف قم کہا ہے تو بیٹھا بیٹھا طالب علم کھڑا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اجلس، وہ بیٹھ جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ میری زبان سے قم اجلس نکل کا ایک اثرات ہیں۔
جن اثرات کی وجہ سے ایک بیٹھا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ تو جس طرح زخموں کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے زبان سے نکلے ہوئے جو الحروف ہوتے ہیں جو بامعنی ہوتے ہیں، خواہ وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلم کا اصل معنی زخمی کرنا ہوتا ہے۔ کل کلم، ہر زخم، یکلم المسلم، جو کوئی مسلمان زخمی کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ، تکون یوم القیامہ کا حیاتہ، کسی مسلمان کو اللہ کے راستہ میں زخم پہنچتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو زخم اس حالت میں ہوگا جب اس کو تازہ تازہ زخم لگا تھا۔ کا حیاتہ، ہا ضمیر جو ہے یہ الجراحہ کی طرف ہے اور الجراحہ مؤنث ہے۔ از توئنت، جب زخم ہوا تھا، جب تازہ زخم ہوتا ہے، لمبائی میں چوڑائی میں کافی ہوتا ہے، مثلا 4-5 انچ لمبا تھا، 1.5-2 انچ چوڑا تھا، تو بعد کا منڈمل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو مثلا 2 انچ لمبائی میں رہ گیا ہے، آدھا انچ یا آدھے انچ سے بھی کم چوڑائی میں رہ گیا، وہ نا جب لگا تھا اس وقت جو پھٹا ہوا تھا جسم لمبائی میں چوڑائی میں، اس کیفیت کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ اور اس میں سے اسی طرح جب تازہ زخم ہوا تھا، خون جس تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا اسی طرح بہہ رہا ہوگا۔ خون کا رنگ تو سرخ ہی ہوگا، لیکن اس میں سے خوشبو کستوری کی طرح آ رہی ہوگی۔ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ میدان معاشر کے اندر تمام مخلوق کو یہ دکھلائے گا کہ یہ ہے میرا وہ بندہ جس نے میرے دین کے لیے میرے نام پر اپنے آپ کو کٹوایا تھا، اور یہ زخموں کے اندر ایسے چور چور کر دیا گیا اور اس کے جسم کو چھننی کر دیا گیا تھا، اور اس میں سے کستوری جو مہک رہی ہوگی وہ پورے میدان معاشر کو وہ تازگی پہنچا رہی ہوگی۔ تو یہ اس کی شان، مرتبہ اور مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ اللون لون الدم، خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن والعرف عرف المسک، خوشبو جو کستوری کی طرح آئے گی۔ باب کے ساتھ مناسبت امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کستوری جو ہے یہ اصل کا ایک خون ہے۔ خون جو ہے وہ جمتا ہے، عرصہ دراز تک ایک کیفیت میں رہتا ہے، ہرن کی ناف کے اندر تو وہ کستوری بنتی ہے۔ خون تو ایک نجس چیز ہے، لیکن جب اس خون کی کیفیت اور حیت بدل جاتی ہے تو پھر اس کے نجس ہونا ختم ہو جاتا ہے، پھر اعلیٰ قسم کی خوشبو بن جاتی ہے، تو پھر وہ بڑی قیمتی بھی ہے اور قابل استعمال بھی ہے۔ کستوری پاک ہے، استعمال کر سکتے ہیں، حالانکہ اصل کے اعتبار سے تو وہ خون ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جب کسی چیز کی حیت اور کیفیت تبدیل ہو جائے تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سبزیوں وغیرہ کو، فصلوں کو، یہ گٹر کا پانی ہے، گندا پلید پانی ہے، روڑی کچرا وغیرہ ڈالتے ہیں جو نجس ہوتا ہے، لیکن جو فصل اگتی ہے یا سبزی اگتی ہے وہ تو نجس نہیں ہے، اگرچہ اس کو جو کھاد کے طور پر کوڑا وغیرہ ڈالا گیا ہے، روڑی وغیرہ ڈالی گئی ہے، پانی ڈالا گیا، وہ نجس ہے، لیکن جو اس کے نتیجے میں فصل اگتی ہے چونکہ اس کی کیفیت اور حیت تبدیل ہو گئی ہے وہ نجس نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خون اصل کے اعتبار سے نجس ہے، لیکن جب اس کی حیت تبدیل ہو کر کستوری بن گئی تو اس کا حکم تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح پانی اپنی اصلیت کے اعتبار سے یہ پاک ہے، لیکن جب اس کی حیت تبدیل ہو جائے، کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی بو تبدیل ہو جائے، اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ تو پانی اصل کے اعتبار سے پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، لیکن جب کسی نجاست کی وجہ سے اس کا اوصاف تبدیل ہو جائے تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ پاک نہیں رہے گا، پھر وہ نجس ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ بہت لطیف اور بہت ایک بلیغ سا مسئلے کا استنباط بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب